ان تمام لوگوں سے کی لوٹی ہوئی دولت نہیں لے گا. ہونا ہی ایسا ہے یار. قدرت یہی کچھ چاہ رہی ہے اور یہی کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہی ایک وجہ ہے جو پاکستان میں موجودہ سیاسی انتشار کا سبب ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے روایتی سیاستدان جو ہیں وہ بڑا بلند و باں دعویٰ کرتے ہیں کہ ریاست اور ملک و پاکستان کے لیے وہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. گزشتہ دنوں پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتوں کے ایک نمائندے نے یہ بیان دیا کہ ہم انتقام کی سیاست کے سخت خلاف ہیں. انتقام کی سیاست ہم نہیں چاہتے، فتنہ فساد کی سیاست ہم نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایتی سیاستدان یقین رکھتے ہیں کہ ملک کی خاطر کچھ مفاہمت ہونی چاہیے. مصلحت اسی میں ہے، اسی میں عقل مندی ہے، اسی میں دانائی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، میرا یقین ہے کہ کم از کم اس مفاہمت کی سیاست میں ملک کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں. یہ میں دعویٰ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اگر ان روایتی سیاستدانوں کو کسی شخص کی سوچ کا واضح پتہ چل جائے، واضح دکھائی دینے لگے کہ ان میں سے ایک ایسا سیاستدان ہے جو غیر روایتی طریقے سے سیاست کر رہا ہے، جس نے وقت آنے پر وقت کے صحیح دھارے میں لا کر ان میں سے کسی کو بخشش نہیں دیں. اصولوں کا پکا ہے. اس ریاست ملک و قوم کی وہ بہتری چاہتا ہے، لالچی نہیں ہے. لالچ کسی قسم کا نہیں ہے. ملک و قوم کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اس غیر روایتی سیاستدان نے کچھ ایسا کر کے بھی دکھایا، بہت کوشش کی اپنے دور حکومت میں کہ ان روایتی سیاستدانوں کو گلے سے پکڑے مگر ناکام رہا. پھر رجیم چینج آیا اور اس کی حکومت الٹ گئی. انتقام کی سیاست پہ ہمارے موجودہ حکمران جو ہے وہ اس وجہ سے یقین نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہے انتقام کا بدلہ صرف انتقام آئے گا. یہ سیاستدان ایک دوسرے کے گریبانوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ایک دوسرے کی وارداتوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستانی قوم کو بیوقوف بنایا اور کس طریقے سے ریاست پاکستان کو چونا لگایا. اور کبھی عوام کی طاقت سے تو ان کا انتخاب ہوا ہی نہیں تھا، ہمیشہ ووٹوں کے ہیر پھیر سے ہی آیا. بس ایک شرافت کا لبادہ اپنا کر اور اخلاق کا نقاب لے کر جس طریقے سے اس پوری قوم کے سامنے اپنی روایات، پاکستانی روایات کی عکاسی کرتے رہے ہیں. سب ایک جھوٹ ہے، سب ایک چٹکلا ہے، سب ایک ڈھکوسلا ہے. مقصد پس پردہ صرف اور صرف اپنی دکانداری چمکانا ہے، اپنی بس زندگی کے مفادات کی حفاظت کرنا. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. کیونکہ اگر کوئی شخص ایماندار ہوگا، حکومت میں آئے گا یا ان کا حریف سیاسی کھلاڑی ہوگا، اگر وہ یہ چاہے گا کہ ملک ترقی کرے تو سب سے پہلے وہ کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. کرپشن کو ختم کرنے کے لیے لازمی وہ کرپٹ لوگوں کو پکڑے گا. جب کرپٹ لوگوں کو پکڑے گا تو پھر ان کے مطابق، ان کے کردہ جرائم کے مطابق ان کو سزائیں بھی دے گا. تو اس زمرے میں میرے خیال میں ہمارے روایتی سیاستدانوں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ ہمیں ہر دوسرے دن یہ سنائی دیتا ہے کہ قبر صرف ایک ہے، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. اور اس بات کو ساری تسلیم بھی کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت بن چکی ہے. جس شخص کو انہوں نے جیل میں ڈالا وہ تو جیل کاٹ ہی رہا ہے، برداشت کر ہی رہا ہے. لیکن جیل میں جتنے لمبا عرصہ اس نے گزار دیا ہے، اچھی طرح اس شخص کی برین واشنگ ہو چکی ہوگی، ذہنی تربیت ہو چکی ہوگی. اگر ذہن کے کسی کونے میں اس کے یہ ہو کہ کہیں پر نرم گوشہ ہو جائے، کہیں پر مصلحت ہوگی، وہ بھی نکل چکی ہوگی اور وہ ان کے چہرے خم سے زیادہ جان چکا ہوگا. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب وہ جیل سے باہر آئے گا تو کیا وہ ان تمام لوگوں کو برداشت کرے گا؟ ان تمام لوگوں سے کی لوٹی ہوئی دولت نہیں لے گا. ہونا ہی ایسا ہے یار. قدرت یہی کچھ چاہ رہی ہے اور یہی کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہی ایک وجہ ہے جو پاکستان میں موجودہ سیاسی انتشار کا سبب ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے روایتی سیاستدان جو ہیں وہ بڑا بلند و باں دعویٰ کرتے ہیں کہ ریاست اور ملک و پاکستان کے لیے
وہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. شکریہ.